عیسائیت کا گڑھ بن گیا۔ یمن جو ہے وہ وہاں پر جو ہے وہ ایک صوبہ بن گیا تھا حبشہ کی حکومت کا، تو عیسائیت کا گڑھ تھا۔ تو اس سے نجران جو ہے اس کے عیسائیوں کو بھی ایک سپورٹ حاصل ہو گئی اور انہیں خاصی ترقی ہوئی، مضبوط ہو گئے اپنی جگہ پر۔ یہی یمن کے عیسائی تھے جن میں پھر وہ ابرہہ ایک گورنر تھا جس نے کوشش کی تھی کہ خانہ کعبہ کو منہدم کر دے، اور بہت بڑی فوج لے کر آیا تھا، اور اس کے ساتھ ہاتھی بھی تھے۔ تو اصحاب الفیل کا واقعہ جو ہے، الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل، وہ یہی یمن کے عیسائی جو تھا اس وقت کا گورنر ابرہہ، وہ تھا کہ جو فوج لے کر آیا تھا۔ بہرحال اب صورتحال یہ تھی کہ نجران کے عیسائیوں کا یہ وفد جو ہے خود چل کر آیا ہے حضور کے پاس۔ ان کے 3 بڑے بڑے سردار تھے۔ عجیب بات ہے کہ جیسے عیسائیت میں تثلیث آ چکی تھی اب، اسی طرح ان کی قیادت بھی ایک تثلیث کی شکل میں تھی۔ ایک ان کا سیاسی جو سردار تھا وہ تھا عبد المسیح عاقب، سماجی سطح پر جو ان کا تھا وہ احم السید تھا، اور جو لاٹ پادری تھا جو مذہبی ان کا قائد تھا وہ ابو حارثہ ابن علقمہ تھا۔ یہ تینوں افراد جو چوٹی کی قیادت تھی ان کی، وہ تینوں ساتھ تھے اس وفد کے، اور 60 افراد مزید تھے۔ یہ وفد آیا ہے مدینہ منورہ، کئی دن مقیم رہا ہے، اور حضور کے ساتھ ان کی گفت و شنید جاری رہی ہے۔ لیکن بعض روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ پہلے ہی سے یہ جو ابو علقمہ ہے، ابو حارثہ ابن علقمہ جو ان کا لاٹ پادری ہے، یہ اصل میں تھا عرب ہی۔ یہ بنو بکر ابن وائل کے قبیلے سے تھا جس نے کہ عیسائیت اختیار کی، اور پھر عیسائیت میں اس نے بڑا علم حاصل کیا اور بڑا مقام حاصل کر لیا، اور سلطنت روما میں نے اس کی خدمات کو سراہا، اس کا ایک بہت اونچا مقام اور مرتبہ قرار دیا۔ تو یہ ابو حارثہ ابن علقمہ جو ہے یہ دل میں قائل ہو چکا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، جیسے ہرقل خود قائل ہو چکا تھا۔ صرف وہ یہ چاہتا تھا کہ جیسے 300 برس پہلے پوری سلطنت روما جو ہے وہ عیسائی ہو گئی تھی، وہ اپنا جو بھی بت پرستی کا مذہب چھوڑ کر سن 300 عیسوی میں جو کانسٹنٹائن تھا، قسطنطین جو کہ رومن ایمپرر تھا، اس نے یہ مسیحیت اختیار کی اور پوری سلطنت روما جو عیسائی ہو گئی۔ تو ہرقل یہ چاہتا تھا، ہیرکلیس جس کو کہتے ہیں، ہرقل اعظم، وہ یہ چاہتا تھا کہ اس وقت بھی ہماری پوری سلطنت اگر اسلام قبول کر لے تاکہ میرا مقام برقرار رہے، میری سلطنت جو ہے چھوٹنے نہ پائے۔ اگر میں اکیلا قبول کرتا ہوں اسلام اور میری مملکت قبول نہیں کرتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میری بادشاہت ختم ہو جائے گی، مجھے اس کو چھوڑنا پڑے گا۔ تو وہ بادشاہت کی جو ہے یوں سمجھیے کہ پاؤں میں جو بیڑی پڑی ہوئی تھی اس نے اس کو روکا، ورنہ وہ پہچان چکا تھا حضور کو صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کے نبی ہے۔ وہ کافی بڑا عالم تھا کتاب کا، تورات کا اور انجیل کا۔ اسی طریقے سے یہ ابو حارثہ ابن علقمہ بھی تھا، یہ بھی دل میں جانتا تھا۔ چنانچہ ایک واقعہ نقل ہوا کہ جب یہ جا رہے تھے سفر پر، مدینہ کی طرف آ رہے تھے نجران سے، تو اس کا ایک چھوٹا بھائی بھی جو اس کے ساتھ تھا، اس کا نام ہے قرز بن علقمہ۔ یہ دونوں اپنی اپنی سواریوں پر ساتھ ساتھ چل رہے تھے کہ قرز کی سواری نے، گھوڑا یا اونٹ جو بھی وہ تھا، اس نے ٹھوکر کھائی۔ اس پر اس کی زبان سے نکلا تعس الابعد، ہلاک ہو جائے وہ دور والا۔ وہ دور والا ابعد، ابد سے اشارہ حضور کی طرف کر رہا تھا، گویا کہ بد دعا دی اس نے حضور کو صلی اللہ علیہ وسلم، معاذ اللہ کہ وہ برباد ہو جائے۔ تو یہ ابو حارثہ نے کہا نہیں، تعس امک، تیری ماں ہلاک ہو جائے، تو اس کو کیوں بد دعا دے رہا ہے؟ تو یہ حیران ہوا کہ میں نے اسے تو کچھ نہیں کہا تھا، میں نے تو جو بھی کچھ کہا تھا محمد کے بارے میں کہا تھا۔ تو یہ اس نے پوچھا بھائی تم کیوں غصے میں آ گئے؟ میں نے تو کہا تھا تعس الابعد، وہ دور والا جو ہے وہ ہلاک ہو جائے۔ تو اس نے کہا تم نہیں جانتے وہ دور والا اللہ کا نبی ہے، اللہ کا رسول ہے۔ تو اس نے کہا پھر ہم مانتے کیوں نہیں؟ پھر یہ سارا کھکھیڑ جو آپ لے کے جا رہے ہو وفد، اور ان سے گفتگو کرنی ہے اور ان سے بحث بھی کرنی ہے، تو یہ کاہے کے لیے اگر تم جانتے ہو کہ وہ اللہ کے رسول ہیں؟ انہوں نے کہا دیکھو اگر ہم نے اس کی نبوت اور رسالت کو تسلیم کر لیا تو پھر جو ہمیں اعزازات ملے ہوئے ہیں سلطنت روما سے، اور جو ہمیں مفادات جو ہے ہمیں حاصل ہے سلطنت روما سے، یہ سب کے سب ہمیں چھوڑنے پڑیں گے۔ لہٰذا یہ مصلحت ہے جس کی وجہ سے ہم ان کے دین کو قبول نہیں کر سکتے، لیکن واقعتاً وہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ یہ بات بہت واضح ہے کہ بہت سے عیسائیوں نے اصل میں سمجھ لیا تھا حضور کو۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ مصر کا بادشاہ تھا مقوقس، اس نے بھی جب حضور کا نامہ مبارک پہنچا ہے، اعزاز کیا حضور کے ایلچی کا اور تحفے بھیجے حضور کی خدمت میں۔ انہی میں سے حضرت ماریہ بھی تھی، پھر جن کے بطن سے پھر حضرت ابراہیم کی ولادت ہوئی ہے، حضور کے صاحبزادے کی۔ یہ وہاں سے وہ دلدل جو گھوڑا ہے وہ بھی وہیں سے آیا تھا، اس نے تحفے کے طور پر بھیجا تھا۔ تو ان تمام نے، نجاشی تو ایمان لے ہی آئے تھے،
اسی طریقے سے عیسائیوں کا معاملہ یہ تھا کہ چونکہ فصل بہت کم تھا، ابھی 600 برس ہی گزرے تھے نا حضرت مسیح علیہ السلام کو، لہذا ابھی تک عیسائیت میں وہ بحیرہ راہب بھی عیسائی ہی تھا نا، جس نے بچپن میں حضور کو پہچان لیا تھا، اور ابو طالب سے کہا تھا کہ اس بچے کی ذرا جو ہے حفاظت رکھنا، اس لیے کہ یہودی اس کے ساتھ دشمنی کریں گے، اسے کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ حالانکہ اس وقت حضور بالکل بچپنے کی کیفیت میں تھے اور اپنے چچا کے ساتھ گئے ہوئے تھے وہ قافلے کے ساتھ۔ تو یہ عیسائیوں کا، اور ایک عیسائی راہب تھا جس کے ذریعے سے حضرت سلمان فارسی کو ہدایت نصیب ہوئی، کہ اس نے کہا تھا کہ ہاں جنوب کی سرزمین کی طرف میرا علم مجھے یہ بتاتا ہے کہ اب آخری نبوت اور رسالت کا ظہور ہونے والا ہے، قریب ہے، لہذا جاؤ ٹرائی یور لک، جاؤ شاید اللہ تمہیں ان کے قدموں تک پہنچا دے۔ تب یہ جنوب کا سفر شام سے شروع کیا ہے حضرت سلمان فارسی نے قافلے میں، اس قافلے پر ڈاکوؤں کا حملہ ہوا، انہیں گرفتار کیا گیا، غلام بنا لیا گیا، غلام بنا کر بیچا گیا تو مدینے کے ایک یہودی تاجر نے خرید لیا۔ اس طریقے سے اللہ نے حضرت سلمان فارسی کو مدینے پہنچا دیا، لیکن مدینے میں آ کر اب ظاہر بات ہے کہ ان کے پاؤں میں بیڑیاں پڑی ہوئی ہیں غلامی کی، اب وہ خود حرکت نہیں کر سکتے، لیکن سن رہے ہیں کہ آپ مکے میں کسی نے دعویٰ کیا ہے نبوت کا، کوئی چرچا ہے، لیکن جا نہیں سکتے، یہاں تک کہ حضور خود مدینے تشریف لے آئے۔ اور میں اس کے لیے، اس کی تعبیر کے لیے الفاظ استعمال کیا کرتا ہوں، اگرچہ ذرا اس میں احتیاط نہیں ہے، لیکن ایک چیز کی وضاحت کے لیے ہمیں بعض اوقات ایسے پہلو اختیار کرنے پڑتے ہیں کہ ان کی قسمت تو یہ ہے کہ جو پیاسا ہے وہ کنویں کی طرف چل کر جایا کرتا ہے، لیکن یہاں کنواں چل کر آ گیا پیاسے کے پاس، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے پہنچ گئے ہیں، سلمان فارسی نہیں جا سکتے تھے۔ بہرحال یہ میں نے چند واقعات آپ کو بتایا کہ عیسائیت کا رد عمل جو ہے اسلام کے بارے میں بہت مختلف تھا یہودیت کے مقابلے میں۔ پہچان یہود نے بھی لیا، لیکن ان میں دشمنی، اناد اور ان میں جو ہے ہٹ دھرمی جو ہے وہ بڑھتی چلی گئی۔ لیکن انہوں نے یہ ہے کہ بہرحال جس نے قبول کیا، نہیں بھی کیا تب بھی یہ کہ ایک درمیانہ اور معتدل سی روش انہوں نے اختیار کی۔ تو یہ ابو حارثہ ابن علقمہ بھی جانتا تھا، پہچانتا تھا، لیکن یہاں آ کر پھر وہ رد و قضا جو بھی ہوئی ہے اس کی بڑی لمبی تفاصیل ہے، اس میں میں نہیں جا سکتا۔ بالآخر اس میں پھر حضور نے جب کئی دن کی گفتگو جاری رہی تو پھر مباہلے کا چیلنج کیا حضور نے، یہ ہم پڑھ لیں گے، ان صورت کے اندر آ جائے گا کہ مباہلہ یہ ہوتا ہے کہ جب دلائل وغیرہ دو فریق دے چکے، میں یہ سمجھوں کہ میں اپنی بات واضح کر چکا اور مجھے یہ بھی احساس ہو کہ یہ دل میں مان چکا ہے کہ ہاں بات اسی کی صحیح ہے، لیکن ہٹ دھرمی کی وجہ سے نہیں مان رہا، تو پھر میں مباہلے کا چیلنج دوں گا کہ آؤ اچھا جمع ہو جاتے ہیں ہم، اور ہم بیٹھ کر دعا کرتے ہیں اللہ سے، اور گڑ گڑا کر دعا کریں، اے اللہ جو ہم میں سے جھوٹا ہے اس پر تیری لعنت نازل ہو جائے۔ یہ گویا کہ آخری ٹیسٹ ہوتا ہے کہ جس شخص کے دل کے اندر یہ بات آ چکی ہے کہ بات سچی اسی کی ہے، جھوٹا میں ہوں، اور اگر ذرا سے بھی اس کے اندر ایمان، اللہ پر کی ذات پر ایمان کے کوئی رتی ہے تو پھر وہ یہ دعا نہیں مانگ سکتا، جبکہ جانتا ہے کہ میں جھوٹا ہوں، تو وہ یہ نہیں کہے گا کہ اللہ ہم میں سے جو جھوٹا ہے اس کے اوپر لعنت نازل فرما دے۔ تو یہ مباہلے کا آخری چیلنج جب حضور نے دیا ہے تو انہوں نے ایک رات کی مہلت مانگی کہ اب ہمیں ایک رات کی مہلت دیجیے، ہم ذرا مشورہ کر کے صبح آپ کو بتائیں گے، اور اسی رات وہ وہاں سے روانہ ہو کر واپس چلے گئے۔ تو یہ واقعہ ہوا ہے کہ جو سن 9 ہجری میں پیش آیا، اور اس موقع پر یہ آیات نازل ہوئی ہے۔ تو اصل میں تو پیش نظر ہے حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم کا تذکرہ، لیکن حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم کے تذکرے سے پہلے ایک تو حضرت مریم کی والدہ کا ذکر، ایک حضرت مریم کے خالو حضرت یحییٰ کے والد حضرت زکریا کا ذکر، حضرت یحییٰ کا ذکر۔ یہ قرآن مجید میں جو مکی صورتیں ہیں ان میں سورہ مریم میں بھی یہی ترتیب ہے، اور مدنی صورتوں میں سے سورہ آل عمران میں بھی یہی ترتیب ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا جو عام ایک قرآن مجید میں اسلوب کا بیان کا ہے کہ پھر اس کی تمہید جو ہے دور سے باندھی جاتی ہے۔ حضرت آدم سے بات شروع ہو رہی ہے، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، یقیناً اللہ تعالیٰ نے چن لیا، پسند کر لیا آدم کو اور نوح کو اور ابراہیم کی نسل کو اور عمران کی اولاد کو تمام جہان والوں پر۔ حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، عمران کے بارے میں جان لیجئے کہ تاریخ میں جو بھی یہود کی تاریخ ہے ان میں عمران نام کی 2 شخصیتیں ہیں۔ ایک تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام، ان کے والد کا نام عمران تھا۔ ایک یہ ہے کہ حضرت مریم کے والد کا نام بھی عمران تھا۔ تو یہاں آل عمران سے مراد یا تو حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون یعنی ان کے والد حضرت عمران کی جو نسل چلی ہے اس کو ہم کہیں گے آل عمران، یا پھر یہ کہ حضرت مریم کے والد کا نام عمران ہے تو حضرت مریم کے والد وہ ہوئے، اور
وہ والدہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، تو اس اعتبار سے یہ خاندان گویا کہ